بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ بھی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ذرا ٹھہر جائیے، یہ چند منٹ سن لیجئے، کیونکہ یہ بات صرف ایک رشتے کی نہیں، ایک پوری زندگی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی وہ امانت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت قرار دیا، جس کی پرورش کو صدقہ اور جس کی اچھی تربیت کو جنت میں داخلے کا سبب بتایا۔ بیٹی بوجھ نہیں، بیٹی عزت ہے، مگر افسوس کہ آج ہم اسی عزت کو ایسے گھروں میں دے دیتے ہیں جہاں ظاہری چمک دمک تو بہت ہوتی ہے مگر دل خالی، اخلاق کمزور اور رشتے بے روح ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹی اچھے گھر میں دی ہے، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس گھر کا مزاج کیسا ہے، وہاں بات کرنے کا انداز کیسا ہے، وہاں عورت کو عزت دی جاتی ہے یا صرف برداشت کیا جاتا ہے۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں قیمتی فرنیچر تو ہوتا ہے مگر نرم لہجہ نہیں ہوتا، بڑے گھر تو ہوتے ہیں مگر کشادہ دل نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بات منسوب کی جاتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کچھ مخصوص گھروں میں نہ کرو، کیونکہ وہاں جا کر بیٹی آہستہ آہستہ مرجھا جاتی ہے۔ اگرچہ یہ الفاظ بینہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں، مگر اس کا مفہوم قرآن و سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیوں سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ یہ کوئی معمولی نصیحت نہیں بلکہ ایک گہرا درد ہے جو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے گھر بیٹی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح معیار عطا فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت، حیثیت، عہدہ یا خاندان کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ دین اور اخلاق کو بنیاد بنایا، مگر آج ہم نے اس ترتیب کو الٹ دیا ہے۔ آج سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے، کتنی تنخواہ ہے، گاڑی کون سی ہے، گھر اپنا ہے یا کرائے کا، مگر یہ سوال بہت کم پوچھا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا بھی ہے یا نہیں، وہ غصے میں کیسا ہوتا ہے، وہ عورت کو عزت دینا جانتا ہے یا نہیں۔ پیارے ناظرین، بیٹی واقعی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے۔ وہ گھر میں خوشبو بن کر آتی ہے، دلوں کی نرمی اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ بیٹی ماں باپ کے لیے محبت، صبر اور قربانی کا درس ہوتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ سے گھر جنت کا سا منظر پیش کرتا ہے۔ اسلام نے بیٹی کو عزت، احترام اور اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، یہاں تک کہ اس کی اچھی پرورش اور تربیت کو جنت کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ بیٹی دل کی دعا بھی ہوتی ہے اور رب کی طرف سے عطا کی گئی وہ نعمت ہے جو گھر کو رحمتوں، برکتوں اور سکون سے بھر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی اسی اصول کی عملی تفسیر ہے کہ اصل عظمت و دولت یا ظاہری شان و شوکت میں نہیں بلکہ تقوی، سادگی اور اعلیٰ کردار میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جو دنیا کے عظیم انسانوں میں سے تھے مگر دنیاوی لحاظ سے نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ نکاح اس بات کی روشن مثال ہے کہ اسلام میں رشتوں کی بنیاد مال و دولت نہیں بلکہ دین، اخلاق اور کردار کو بنایا گیا ہے۔ نہ دولت کو معیار بنایا گیا ہے، نہ ساز و سامان کو، اور نہ ہی ظاہری شان و شوکت کو کوئی حیثیت دی گئی۔ مہر سادہ تھا، گھر چھوٹا اور زندگی نہایت سادہ، مگر اس گھر میں سکون بھی تھا، محبت بھی تھی، احترام بھی اور دین کی مہک بھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود گھریلو کاموں میں مشغول رہتی، ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، چکی پیستے پیستے جسم تھک جاتا، مگر لبوں پر شکوہ نہیں آتا تھا، صبر غالب رہتا اور اللہ پر کامل بھروسہ دل میں زندہ رہتا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ پانی لانا، جھاڑو دینا، بچوں کی دیکھ بھال، یہ سب ان کے لیے باعث عار نہیں تھا۔ یہی وہ کردار ہے جو ایک عورت کو زندہ رکھتا ہے، ورنہ بڑے سے بڑا گھر بھی اسے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھریلو مشقت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خادمہ کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادمہ دینے کی بجائے تسبیح فاطمہ سکھائی، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل سہارا مال نہیں بلکہ ایمان اور صبر ہے، مگر یہ بھی یاد رہے کہ یہ سب اسی گھر میں ممکن تھا جہاں عزت، محبت اور سمجھ بوجھ موجود تھی۔ آج بہت سی بیٹیاں ایسے گھروں میں چلی جاتی ہیں جہاں انہیں انسان نہیں بلکہ صرف خدمت کے لیے پیدا کیا گیا سمجھا جاتا ہے، جہاں بہو کی خاموشی کو ادب اور اس کے بولنے کو گستاخی سمجھا جاتا ہے، جہاں اس کے آنسوؤں کو ڈرامہ کہا جاتا ہے اور اس کے درد کو کمزوری۔ ایسے گھروں میں بیٹی آہستہ آہستہ مرجھا جاتی ہے، وہ سانس تو لیتی ہے مگر جیتی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ محض ایک حدیث نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں ہر مرد کو اپنا چہرہ دیکھنا ہے۔ جو مرد گھر میں سخت ہے وہ باہر کتنا ہی نیک کیوں نہ نظر آئے، اللہ کے ہاں بہترین نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور تکلیف دہ پہلو جہیز کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نہ جہیز کا بوجھ تھا نہ رسم و رواج کی زنجیریں، چند سادہ سامان، ایک بستر، ایک چکی، ایک پانی کا مشکیزہ، یہ تھا اس عظیم گھر کا آغاز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو، مگر آج ہم نکاح کو عبادت کے بجائے مقابلہ بنا چکے ہیں۔ جس گھر کی بنیاد لالچ پر ہو وہاں محبت دیر پا نہیں رہتی، وہاں بیٹی خود کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے، اور یہی احساس اس کے دل کو سب سے زیادہ زخمی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفہوم کے مطابق یہی وہ مرجھا جانا ہے جو باہر سے نظر نہیں آتا مگر اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بیٹی کا مرجھانا یہ نہیں کہ وہ بیمار ہو جائے، بلکہ اصل مرجھانا یہ ہے کہ وہ ہنستی تو ہے مگر دل سے نہیں، وہ بات کرنا چاہتی ہے مگر ڈر جاتی ہے، وہ دعا کرتی ہے مگر آنسوؤں کے ساتھ، اور پھر ماں باپ یہ کہہ کر خود کو تسلی دے لیتے ہیں کہ ہم نے تو اچھے گھر میں دیا تھا، مگر یاد رکھیے اچھا گھر وہ نہیں جس کی دیواریں اونچی ہوں، اچھا گھر وہ ہے جہاں دل نرم ہو۔ اے باپ، ذرا رک کر سوچو، تم اپنی بیٹی کا رشتہ صرف ایک انسان سے نہیں، ایک پورے ماحول، ایک سوچ، ایک مزاج اور ایک رویے سے جوڑ رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ بیٹی نازک شیشے کی طرح ہوتی ہے، اسے وہیں رکھو جہاں اس کی قدر ہو، نہ کہ وہاں جہاں اسے بس نبھایا جائے۔ یہ بات کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں بلکہ ایک درد بھری یاد دہانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیاں ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ رشتے جوڑتے وقت آنکھوں سے زیادہ دل اور عقل کو استعمال کرو۔ بیٹی اللہ کی امانت ہے اور امانت وہیں دی جاتی ہے جہاں اس کی حفاظت ہو۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو نیک، با اخلاق اور دیندار ہم سفر عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ، ہر بیٹی کو وہ گھر نصیب فرما جہاں اس کی عزت ہو، اس کے آنسوؤں کی قدر ہو اور اس کا دل سکون سے آباد رہے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ ہماری ہر بیٹی اور ہر بیٹے کے نصیب روشن فرما۔ یا اللہ، ان کے لیے ایسے رشتے مقدر فرما جو دیندار ہوں، با اخلاق ہوں، نرم دل ہوں اور ان کے دلوں کا سکون بنے۔ یا اللہ، ہر بیٹی کو وہ گھر عطا فرما جہاں اسے عزت ملے، محبت ملے، سمجھ بوجھ ملے اور اس کے آنسوؤں کی قدر ہو۔
ہر بیٹے کو وہ شریک حیات عطا فرما جو اس کے دین، اخلاق اور گھر کو سنوار دے۔ یا اللہ، جن ماں باپ کے دل اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کے مقدر چمکا دے۔ اور اے سننے والے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یا بیٹے کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، ان کے لیے نیک اور مناسب رشتہ آئے اور ان کا نصیب سنور جائے، تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، خصوصاً سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں اسماء الحسنی کو محبت اور یقین کے ساتھ پکاریں، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ وہاں سے مدد آتی ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، یہ ایک انتہائی معلوماتی اور اصلاحی پیغام ہے جو ہمارے معاشرے کے ہر اس ماں باپ تک پہنچانا چاہیے جن کے گھر بیٹی یا بیٹا ہے، تاکہ وہ رشتہ کرتے وقت صرف ظاہری چیزوں کے دھوکے میں نہ آئیں اور بعد میں پچھتانے سے بچ جائیں۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی پر تنقید نہیں بلکہ رہنمائی اور خیر خواہی ہے، اس لیے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ ہر ماں باپ صحیح فیصلہ کر سکے اور کسی بیٹی یا بیٹے کی زندگی مشکل نہ بنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید حقیقت پر مبنی قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاحی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور باقاعدگی سے وزٹ کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے اوپر کامل توکل کرنے اور اس پر بھروسہ بھرپور رکھنے اور ہر معاملے میں قرآن و سنت سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔